نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم فصل اسماء الافعال هو كل اسم بمعنى الامر والماضي نحو رويدا زيدا اي امهله وهيهات زيد اي بعودا او كان على وزن فعال بمعنى الامر وهو من الثلاثي قياس كنزالي بمعنى انزل وتراكي بمعنى اترك. امید کرتا ہوں اس سے پہلے والا سبق آپ نے یاد کیا ہے. اس سبق کو بھی بغور سماعت کیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کو اعلیٰ ترین کا ذہن عطا فرمائے, قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے, مزید علم نافع عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھ حقیر کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو عبارت میں نے پڑھی یہ باب الثانی ہے اور اس کی چوتھی فصل ہے. نیچے لکھا ہے رابع یعنی چوتھی فصل ہے. چوتھی فصل اسماء افعال کے بارے میں ہے. اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اسماء افعال ہر وہ اسم جو امر یا ماضی کے معنی میں ہو. کیا کہیں گے؟ اسماء افعال ہر وہ اسم ہے جو امر و ماضی کے معنی میں ہو. جیسے رویدہ زیدن یعنی تو زید کو مہلت دے, زید کو مہلت دے. اور جیسے ہیہاتا زیدن اے بعودا یعنی زید دور ہوا. ٹھیک ہے. فعال او کانا علی وزن فعال یا فعال کے وزن پر ہو. ہاں کیا بول رہا تھا مفتی صاحب آ گئے. کیا بولا تھا؟ او کانا علی وزن فعال یا فعال کے وزن پر ہو. وہ اسماء افعال فعال کے وزن پر امر کے معنی میں ہو اور وہ ثلاثی سے قیاسی ہیں. یعنی ثلاثی مجرد سے اسماء افعال جو فعال کے وزن پر آتے ہیں وہ قیاسی ہیں. وہ قیاسی کیسے ہیں؟ یعنی قیاس کے موافق ہے. اس کا وزن جیسے نزال انزل کے معنی میں, نزال انزل کے معنی میں. انزل کا معنی کیا؟ تو اتر. اور ترا کے اترک کے معنی میں ہے اور اترک کا معنی ہے تو چھوڑ. تو یہ قیاسی ہے ثلاثی مجرد سے. وَيُلْحَقُ اچھا یہ قیاسی ثلاثی مجرد سے ہے. ثلاثی مجرد کے علاوہ جو اسماء افعال ہوں گے فعال کے وزن پر وہ قیاسی نہیں بلکہ غیر قیاسی یعنی سماعی ہوں گے, سما پر موقوف ہوں گے. ٹھیک ہے. وَيُلْحَقُ بِفَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً اور اس کے ساتھ فعال مصدر معرفہ کو ملحق کیا جاتا ہے. کیا کریں گے ترجمہ؟ اور لاحق کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعال مصدر معرفہ کو. جیسے فجار بمعنی الفجور, جیسے فجار الفجور کے معنی میں یہ فجار فعال کے وزن پر ہے مگر فجار یہ امر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مصدر کے معنی میں ہے. فجار کا معنی ہے الفجور. ٹھیک ہے. فسق و فجور بولتے ہیں نا, یہ الفجور کے معنی میں ہے. ٹھیک. اور او صفت للمؤنث یا وہ صفت و مؤنث کی
جیسے یا فساقی بمعنی فاسقاتین، یہ فساق فعالے کے وزن پر ہے، مگر فساق انزل کے معنی میں، امر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ مؤنث کی صفت ہے۔ فساقے کا معنی ہے فاسقاتین، اب فاسقاتین کا معنی اوپر لکھا بنسو زنے نافرمان از حکم خدا، خدا کی حکم کی نافرمان عورت۔ وہ یا لکاعی، اور لکاعی زنے خار و لعیب و بندے نفس، لکاعی کا معنی ہے بنسو نیچے کمینہ عورت، ذلیل و خار عورت، بندے نفس، نفس یعنی خواہشات کا دل دادا، یہ لکائے کا معنی ہے۔ تو لکائے بمعنی لاکعتن، لکائے یہ امر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لکائے یہ مؤنث کی صفت ہے، لاکعتن کے معنی میں ہے۔ او علم للاعیان المؤنثہ، یا اعیان مؤنثہ کا علم ہو، اعیان مؤنث کا علم ہو، جیسے قطامی، قطامی، اور جیسے غلابی، اور جیسے ہزارے۔ قطامی کا کیا معنی؟ قطامی کا معنی ہوتا ہے ایک عورت کا نام، اسی طرح غلابی بھی ایک عورت کا نام، اور ہزارے ایک ستارے کا نام، ٹھیک ہے؟ تو کیا مطلب اس کا؟ یعنی اسماء افعال کبھی امر کے معنی میں ہوتا ہے، ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن کبھی مصدر معرفہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فجار الفجور کے معنی میں، اور کبھی وہ مؤنث کی صفت ہوتی ہے، وزن وہی ہوتا ہے فعال، لیکن وہ مؤنث کی صفت ہوتی ہے۔ اس کی کئی ایک مثال دیا، جیسے فساق فاسقتن کے معنی میں، لکائے لاکعتن کے معنی میں، اور یہی فعال اعیان مؤنث کا علم بھی ہوتا ہے، جیسے قطام ایک مؤنث کا علم ہے، غلاب ایک عورت کا نام ہے، ہزار ایک ستارے کا نام ہے نا۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنَ اسماء الافعال، یہ تینوں اسماء افعال نہیں ہے۔ کون تینوں؟ جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جو مؤنث کی صفت ہو، جو اعیان مؤنث کا علم ہو، یہ تینوں اسماء افعال نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوگا جب اسماء افعال نہیں ہے تو ان کو اسماء افعال میں کیوں بیان کیا؟ تو جواب انما ذکرت ہاؤنا للمناسبت، لیکن یہاں ذکر کیا گیا مناسبت کے لیے۔ یہ تینوں اسماء افعال نہیں ہیں، اسماء افعال میں ان تینوں کا ذکر مناسبت کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ تینوں بھی فجارے، لکائے اور فساقے، یہ جو ہے قطام، غلاب، ہزارے، یہ فعالے کے وزن پر ہے، تو وزن کی مناسبت کی وجہ سے اس کو اسماء افعال میں بیان کیا گیا ہے، ورنہ یہ تینوں حقیقتاً اسماء افعال نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی، فصل ختم ہوا۔ اگلی بحث دیکھیے، فصل الاصوات کل لفظ حکیا بہ صوت کغاق لصوت الغراب او سبیت بہ بہائم کنخ لاناخ البعیر۔ یہ فصل اسماء اصوات کے بارے میں، یہ فصل ہے اصوات کے بیان میں۔ اصوات کسے کہتے ہیں؟ اصوات ہر وہ لفظ ہے جس سے آواز کی نقل کی جائے، جیسے غاق، کوے کی آواز کے واسطے، یعنی کوے کی آواز تو کوئی اگر کہتے ہیں، ہم اردو میں ہوتا ہے کائی کائی، اسی کو عربی میں بولتے ہیں غاق، کوے کی آواز کی نقل کے واسطے، یا اس کے ذریعے چوپایا کو آواز دی جائے، جانوروں کو آواز دی جائے، جیسے نخا، اونٹ کو بٹھانے کے لیے، جب اونٹ کو بٹھانا ہو تو نخا نخا بولتے ہیں، ہر کسی کی زبان میں الگ الگ ہے، لیکن عربی میں اونٹ کو بیٹھانا ہو تو نخا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ پوری فصلوں کی بہت چھوٹی فصل ہے. اصوات یہ صوت کی جمع ہے اور صوت کا معنی کیا ہے؟ آواز. اور ایک صوت کبھی تصویت کے معنی میں آتا ہے، آواز دینے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اصطلاح میں ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کو نقل کیا جائے، جیسے غاق آپ نے پڑھا، اس سے کوے کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے، یا وہ آواز ہے جس سے جانوروں کو آواز دی جائے، جیسے نخا، یہ اس سے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے. یہاں بہائم کا ذکر تمثیل کے طور پر ہے، ورنہ وہ الفاظ جس سے پرندوں، چرندوں، پاگلوں کو آواز دی جائے وہ بھی صوت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت چھوٹی فصل. آج کا سبق یہیں تک. شاید جب تک سبق پڑھایا ہوں، آج کا یہ سبق بہت چھوٹا ہے، تو اچھے سے اس کو یاد کر لیجئے گا. امید کرتا ہوں آپ بغور اس کو سماعت کریں گے اور یاد کریں گے. اللہ پاک آپ کو مزید علم نافع عطا فرمائے، مجھ گنہگار کو بھی دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.